حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. توجہ کیجئے گا ذرا، جس نے اللہ کے گھر کو بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اب گھر بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی بندہ پوری مسجد تعمیر کر دے، بلکہ اگر وہ جتنی اس کی استطاعت ہے وہ مسجد کے خیال، مسجد کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتا ہے، جتنا بھی ہو سکا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر ضرور بنا دیتے. سعودی عرب کی باتیں چل رہی تھی ابھی. سعودی عرب میں ایک مسجد ہے، نام مجھے یاد نہیں رہا، سعودی عرب میں وہاں ایک آدمی نے تہیہ کر لیا کہ میں اکیلا مسجد بناؤں گا، کسی سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، اکیلا مسجد بناؤں گا. مسجد تعمیر ہو گئی، خواب رات کو سویا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا تم نے اللہ کا گھر بنایا تھا، آؤ آج میں تمہیں جنت میں تمہارا بنا ہوا گھر دکھاتا ہوں. اب دیکھیں کیا خوش نصیبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دکھا رہے ہیں، آؤ تمہیں تمہارا گھر دکھاؤں. اب گھر پہ نظر ڈالی، ایک گھر یہ ہے عالی شان جنت کا گھر، دوسرا گھر بھی ساتھ بنا ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہیں کس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو بنایا تھا. وہ کہتے ہیں بڑا خوش ہوا. میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ گھر کس کا ہے ساتھ والا؟ آقا نے فرمایا یہ ان لوگوں کا گھر ہے، یہ ان لوگوں کا گھر ہے جنہوں نے، باقیوں نے اپنی طرف سے مدد کی تھی مسجد کی، یہ ان لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں. لیکن گھر ایک ہے، ایک اس کا گھر ہے، اسی کے ساتھ ایک اور دوسرا گھر بھی ہے. خواب ختم، صبح اٹھا پریشان، سوچ رہا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ میں نے لگائی ہے اس مسجد پہ، 1 روپیہ کسی کا نہیں، تو دوسرا گھر کس کا آ گیا؟ اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں ارد گرد کوئی اور لوگ نہیں، مستری مزدور، ساری مستری اور مزدوروں کو بلایا کہ بھئی یہاں پر کسی اور کے بھی پیسے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی بنواتے ہیں، آرڈر آپ دیتے ہیں، پیمنٹ آپ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس بات کا. تو انہوں نے کہا یار سوچو تو صحیح، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے وہ. تو ایک مزدور کہنے لگا وہ مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ یہاں آپ نہیں تھے، کوئی اور بھی نہیں تھا، جنریٹر رسی سے کھینچتے تھے نا چلانے کے لیے، سسٹم کام رکا ہوا ہے، رسی نہیں ہے باندھنے کے لیے، رسی نہیں، اس کو باندھا جائے کھینچا جائے. ایک عورت گزری، اس نے پوچھا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ ہم نے کہا کہ رسی نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا کتنے کی، مسجد کا کام ہے، کتنے کی رسی؟ ہم نے کہا 2 ریال کی. اس نے 2 ریال دیے، بھاگو لے آؤ مسجد کا کام شروع کرو. وہ 2 ریال اس مسجد میں لگے ہیں. اس نے کہا جاؤ اس خاتون کو تو ڈھونڈ لاؤ، خاتون کو ڈھونڈ لاؤ. کچھ عرصہ لگا، خاتون مل گئی، بوڑھی اماں کے پاس لایا گیا. بوڑھی اماں سے پوچھا گیا کتنے ریال دیے تھے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا 2 ریال. انہوں نے کہا اماں 5 ریال دیتے ہیں، وہ جو 2 ریال تھے نا وہ مجھے دے دو، وہ جو دیے تھے آپ نے رسی کے لیے دیے تھے، میں بدلے میں 5 دیتا ہوں. اماں نے کہا نہیں. وہ کہتا ہے میں بدلے میں 10 ریال دیتا ہوں. اماں نے کہا، اب اس نے کہا میں 50 لاکھ ریال تمہیں دیتا ہوں، یہ جو 2 ریال ہے نا وہ اس وقت تم نے دیے تھے، وہ مجھے ہیبا کر دو. اس اماں نے رو کر کہا بیٹا ساری دنیا دے دے تو تب بھی وہ 2 روپے تجھے ہیبا نہیں کروں گی. وہ کہتا ہے آخر 2 روپے، ایک طرف 2 ریال ہیں اور ایک طرف 50 لاکھ ریال ہیں. اماں رو کے کہتی ہے بیٹا جو خواب تو دیکھ چکا ہے وہ خواب میں بھی دیکھ چکی ہوں. اگر آقا آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کو یہ مسجد، یہ گھر جنت میں دکھایا تھا، تو آقا نے مجھے بھی میرا گھر جنت میں دکھایا تھا. وہ 2 ریال تھے لیکن میں اپنا گھر جنت میں دیکھ چکی ہوں. تو
تو دیکھیں یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اس لیے اکابر تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر چاہے نا کہ بھی اکیلا بنائے، نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ لوگوں سے بھی لے جتنے لوگوں کی استطاعت ہوتی